پاکستان میں دو صوبوں میں جو اس وقت دہشت گردی ہے اس میں انٹرنل محرکات سے انکار نہیں، لیکن جو ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے جو ہمارا نیبر ہے افغانستان، وہاں سے کیا ہو رہا ہے، انٹرفیرنس کیا ہے، پس منظر ابھی آپ نے سن لیا وسط سے زرار سے۔ افتخار فردوس ہمارے ساتھ ہیں، فاؤنڈنگ ایڈیٹر ہیں خراسان ڈائری کا کے، اور اس پہ نظر رکھتے ہیں ان پورے معاملات پہ۔ افتخار، اگر ہم بالکل اب پریزنٹ میں آ جائیں، آج کل کے جو حالات ہیں، جو ڈائنامکس ہیں، ٹی ٹی پی کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے سیف ہیونس ہیں، ذرا بلوچ انسرجنسی کے حوالے سے بتائیں کہ افغانستان میں اگر وہ ہیں تو کون ہیں ان کے لیڈرز اور کن علاقوں میں ان کو سیف ہیونس موجود ہیں؟ جی، if you go by statistics تو پاکستانی اسٹیٹ نے ایک مائکرو سینسس جو ہے وہ کنڈکٹ کیا افغانستان کے اندر، جب وہ کاؤنٹر ٹیررزم اسفیئر جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، اینڈ دے بلیو کہ تقریباً 71,000 ہیں ان کی تعداد ہے، ناٹ نیسسریلی کہ سب کے سب جو ہے وہ ملیٹنسی اور کانفلکٹ میں جو ہے وہ انوالوڈ ہیں، لیکن تعداد جو ہے وہ کافی بڑی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ افغان حکام سے بات ہوئی اور کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی، ان کے اسپوکس پرسن سے بات ہوئی، ان کے جو ایمبیسی کے اسٹاف ہیں یہاں پہ افغانستان کے اندر جو انٹرنل سیکیورٹی دیکھتے ہیں ان سے بھی بات ہوئی۔ لب لباب جو ہے جو پاکستان کا الزام ہے، ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے افغان طالبان کے ساتھ جو ہے وہ لنکیجز ہیں، اینڈ آبویسلی وہ ان کو ایک الگ طریقے سے بھی دیکھتے ہیں، وہ لنکیج ریلیجس بھی ہیں، وہ جہادسٹ بھی ہیں اور وہ ٹرائبل بھی ہیں۔ لیکن یہ جو بلوچ پارٹ کی جو بات آئی ہے، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ اب تو یہ بھی جو ہے آپ کے اوپر الزام جو ہے وہ آ رہا ہے کہ اور یہ آلموسٹ انٹالریبل اسٹیٹ کے لیے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ تو اس کے لیے پھر بھی کوئی بہانہ بنا لیا جاتا ہے کہ چلیں ان کے ساتھ ان کے الگ قسم کے روابط ہیں، لیکن یہ تو بالکل بائی ڈیزائن جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو ایک بہت ہی سینئر آفیشل نے جو ہے وہ افغانستان میں جو ہے مجھے اس بات کی تصدیق کی کہ جو ان کا نمروز کے ساتھ جو ایک سوات آف لینڈ ہے، یعنی ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اور وہ جا کے لگتا ہے آگے سیستان و بلوچستان ایران کے ساتھ، اس کے درمیان میں جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے کنٹرول کرنا، اور اس میں اسٹیٹ پیٹرنیج جو ہے وہ انوالو نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، بلکہ یہ انڈیویجول ایلیمنٹس جو ہے وہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور بقول ان کے کہ یہ ہم ان کو نہیں لے کر آئے، چاہے ٹی ٹی پی ہو یا وہ چاہے بلوچ ہو، یہ وراثت میں جو ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا کہ اگر پاکستان کے پاس کوئی ایکٹیو انٹیلیجنس ہے ان حوالے سے تو وہ باقاعدہ ٹیبل پر لے کر آئے اور ہم ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن چونکہ دونوں ممالک کے تعلقات اس لیول تک جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ خراب ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی چینل باقی بچا ہے جس کے ذریعے اس قسم کی بات چیت جو ہے وہ ہو۔ ہاں، جو ان کے کنسرنز ہیں وہ دو چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں، ایک جو بارڈر اکانومی ہے، اینڈ آبویسلی ان کو ایران سے امپورٹ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، اور دوسرا ریفیوجیز کی جو کرائسس کی سچویشن ہے، اور اب 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، ان کو پرابلمز ان دو چیزوں سے ضرور ہے۔ لیکن جہاں تک دہشت گرد تنظیموں کی آپ بات کر رہے ہیں تو جو نمروز تو بہت دور ہے، اگر آپ فیکچولی جا کے دیکھیں جو زرار صاحب نے موسٹ ریسنٹ جو ہے وہ بات کی، تو یہ تقریباً 16 فروری کو کوہی کو جو ہے کابل کے اندر جو ہے وہ اسیسنیٹ جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور کابل از لائک ایز سینٹرل ایز اٹ کین بی۔ تو جس طرح آپ کے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور سیکیورٹی کی ڈائنامکس جو ہے وہ کیپٹل کے اندر زیادہ ہیں، تو یہ تو عقل بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہی واز ان کابل۔ تو یہ سسپیشن جو ہے وہ آبویسلی پاکستان کو ہے، ان کو سسپیشن جو ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے یہ ہے کہ جو آئی ایس کے پی کے اوپر وہ بلیم لگاتے ہیں کہ داعش کی وہاں پر جو ہے وہ پناہ گاہیں ہیں جو ہمیں جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں، جو آبویسلی پاکستان جو ہے وہ ڈینائی کرتا ہے۔ لیکن جو کرنٹ سچویشن کی اگر آپ بات کریں اور جس طرح ٹرینڈز جو ہے وہ بن کے آ رہی ہیں، اگر آپ صرف بلوچستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا، اور میں بہت کوئکلی اس کو جو ہے وہ مجھے پتا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اگست 26 2024 میں ایک ٹرینڈ دیکھا جس میں جو بلوچ جو سیپریٹسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، وہ ان کا جو پیٹرن آف جو ٹرینڈ تھا، انہوں نے علاقوں کے اور ایریاز کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا شروع کر دیا جو گوریلا وارفیئر سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ
بائی دسمبر تک جو ہے وہ جب بات گئی تو انہوں نے آلموسٹ 2-3 گاؤں جو ہے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ قبضہ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیے, اور پھر سیکورٹی فورسز جب آتے تھے تو ان کو ایمبوش کرے. بائی اینڈ آف دسمبر اور فیبرری کے درمیان میں جو ٹرینڈ نوٹس ہوتا ہے وہ صرف علاقوں کے حوالے سے نہیں ہے, بلکہ وہ شاہراہیں ہیں جن کے اوپر ٹریڈ اور اکنامک آرٹریز اور اس ملک کے 2 بڑے پروجیکٹس جس میں ریکوڈک اور گوادر پورٹ آتا ہے, ان شاہراہوں پر جو ہے انہوں نے بلاکیجز لگا کر نہ صرف سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا بلکہ جو سول گورنمنٹ کے اہلکار ہیں ان کو کڈنیپ بھی کیا اور ٹارگٹ بھی کیا. اچھا افتخار, سوری یہ ہم اس کا احاطہ کرتے رہے, اور آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ انسرجنسی لیتھل ہوتی جا رہی ہے. میرے ذہن میں ایک سوال آیا اس دن جب میں نے ہمارے فوجی ترجمان کا بیان سنا کہ یہ جعفر ایکسپریس والے دہشت گرد جو ہیں یہ افغانستان سے ہدایات لے رہے تھے, سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے. آپ چونکہ سیکیورٹی انٹیلیجنس کے معاملات کو دیکھتے ہیں, کیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے چل سکتا کہ وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں, اور کیا ہمارے میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو وہیں پہ اسٹرائک کریں؟ اگر کابل کچھ نہیں کر سکتا, قندھار کچھ نہیں کر سکتا, ہم خود نہیں ایکٹ کر سکتے اس پہ؟ دیکھیں 2 چیزیں تو دونوں بیانوں میں مماثلت رکھتی ہیں. ہمارا تو آفیشیل فوجی ترجمان نے کہا کہ افغانستان سے ہیں, اور جو انٹیلیجنس فراہم کی گئی اس میں بھی نمروز کا ہی جو ہے نام آتا ہے, اور افغان جو حکام ہے وہ بھی نمروز کا نام ہی جو لیتے ہیں. بلکہ جو ریسنٹلی داعش کے خلاف جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں اس میں بھی نمروز کے ایریا کا نام ہی جو ہے وہ لیا جاتا ہے. رہی بات جو ہے ایئر اسٹرائکس کرنے کی یا ایسی کیپیبلٹی ڈیولپ کرنے کی کہ افغانستان کے اندر آپریشن ہو, شاہزیب اس میں ایک پوائنٹ ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے افغان طالبان کی گورنمنٹ اٹس ناٹ اے ریکگنائزڈ اینٹی. obviously ان کے اوپر ڈپلومیٹک پریشرز اس طرح کے کام نہیں کرتے, لیکن پاکستان از لائک سگنیٹری ٹو ہنڈریڈز آف یونیلیٹرل اگریمنٹس, اور اگر ایسی اسٹرائکس ہوتی بھی ہیں اس کو انٹرنیشنلی کلیم کرنا جو ہے وہ بہت مشکل جو ہے بن جاتا ہے. دیٹس وائی یو ریئرلی سی کہ کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے اگر اکراس دا بارڈر جو ہے وہ اسٹرائک بھی ہوتی ہے اس کو آفیشلی جو ہے اکنالج بھی نہیں کیا جاتا. افغانستان کے ریئیکشن سے یا پھر سورسز سے وہ انفارمیشن جو ہے وہ آتی ہے, کیونکہ اس میں انٹرنیشنل لیکونائیں موجود ہیں. میرے خیال میں جو اس ٹائم پر پاکستان کو اپر ایج جو ہے وہ حاصل ہے, دیٹ از بیسڈ آن جو جعفر ایکسپریس کے بعد ایک ان کو لوپ ہول ملا ہے ڈپلومیٹیکلی بھی, کیونکہ UNSC نے اس کو کنڈیم کیا ہے, اور آلموسٹ 11 ممالک ہو آر پاور بروکرز ان افغانستان انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. میرے خیال میں اس پلیٹ فارم کو جو ہے آگے جا کر اگر ایکسپلائٹ کیا جائے تو انٹرنل سیکورٹی ڈائنامکس تو آپ کے اپنے ملک سے ریلیٹڈ ہیں, اور obviously اس میں جو ہم ڈائریکٹ انٹرفیئرنس دیکھ رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل ریلم کی ہے, کیونکہ اگر آپ آپریشن کرتے بھی ہیں تو اس کو پولیٹیکل بیک اپ اس طرح کی نہیں مل رہی. آئی ہوپ کہ کل جو کانفرنس ہو رہی ہے اور سارے جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی جماعتیں ہیں ان کو اکٹھے کر کر جب اس پہ بات ہوگی تو کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا, کیونکہ اب یہ صرف پالیٹکس نہیں ہے, یہ جو پولیٹیکل اس کا پارٹ ہے وہ جا کر ڈائریکٹلی جو ہے آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے ڈائنامکس کو جو ہے وہ آلٹر کر رہا ہے. جو اس کا ایکسٹرنل پیراڈائم ہے, میں آخری بات جو ہے وہ کروں گا, صرف افغانستان سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ obviously ایران میں بھی ہے, اور اس کا ایک بہت بڑا چینجنگ ڈائنامک یہ اسکیلیشن آف وائلنس کیوں ہے, اس کا تانا بانا جا کر جو ہے وہ سیرین وار کے ایکسٹینشن سے بھی ہے. اوکے آلرائٹ, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں بیلنس آف ٹیرر. افتخار آپ کا بہت بہت بیلنس آف ٹیرر. تو جس طرح افتخار نے ابھی آخر میں جو بات کی کہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے, اور ہمارے ہاں جب ہم بار بار بات کرتے ہیں پولیٹیکل کنسنسس کی, جو یہ بھی بات کر رہے تھے, تو اس میں اب کل دیکھنا ہوگا کہ سب لوگ بیٹھتے ہیں یا کوئی وہاں سے مسنگ بھی ہے, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بلوچستان سے کون کون بیٹھ رہا ہے اس میں. جی.